بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 25 میں مقدمہ اصول کافی کا 19واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے علم و یقین کی شرعی مستندات اور یقین اور علم کے مراحل بیان کیے تھے، اور اس درس میں ہم معارف و عمل میں اختلافات کی بنیادوں پر گفتگو کریں گے۔ توفیق اور خذلان باری تعالیٰ کی حقیقت بھی ذکر ہوگی، حل مشکلات اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان ہوں گے۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ انبثقت عَلَى أَهْلِ دَهْرِنَا بُثُوقُ هَذِهِ الْأَدْيَانِ الْفَاسِدَةِ وَالْمَذَاهِبِ الْمُسْتَنْشَأَةِ الَّتِي قَدْ اسْتَوْفَتْ شَرَائِطَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ كُلِّهَا وَذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى وَخِذْلَانِهِ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَوْفِيقَهُ وَأَنْ يَكُونَ إِيمَانُهُ ثَابِتًا مُسْتَقِرًّا سَبَّبَ لَهُ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُؤَدِّيهِ إِلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ دِينَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلوات اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِعِلْمٍ وَيَقِينٍ وَبَصِيرَةٍ فَذَاكَ أَثْبَتُ فِي دِينِهِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ خِذْلَانَهُ وَأَنْ يَكُونَ دِينُهُ مُعَارًا مُسْتَوْدَعًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ سَبَّبَ لَهُ أَسْبَابَ الِاسْتِحْسَانِ وَالتَّقْلِيدِ وَالتَّأْوِيلِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ فَذَاكَ فِي الْمَشِيئَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَتَمَّ إِيمَانَهُ۔ اس عبارت میں آنے والی لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ انبثقت غالب آنا، چھا جانا، انبثق ینبثق انبثاق۔ بثوق غلبہ کے معنی میں ہے، المستنشع قبیح اور برے کے معنی میں ہے، استوفت مکمل ہونا، استوفا یستوفی استیفاء تکمیل کو کہتے ہیں، الرواسی ثابت اور پائیدار، معار عاریتن اور ادھار کے معنی میں ہے۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ انبثقت عَلَى أَهْلِ دَهْرِنَا بُثُوقُ هَذِهِ الْأَدْيَانِ الْفَاسِدَةِ، اسی وجہ سے کہ لوگ علم و یقین اور بصیرت سے دور ہیں اور جہالت اور نادانی پر قائم ہیں، ہمارے زمانے کے لوگوں پر یہ فاسد ادیان غالب آ چکے ہیں۔ لوگوں میں اکثر ایسے نظریات غالب آ چکے ہیں کہ جو فاسد ہیں، ان کی علمی اور یقینی دلائل موجود نہیں ہیں۔ والمذاہب المستنشعۃ، اور قبیح قسم کے نظریات لوگوں میں پائے جاتے ہیں، ملحدانہ زندیقانہ نظریات اس دور میں چھا چکے تھے۔ التی قد استوفت شرائط الکفر والشرک کلھا، ان نظریات میں، ان مذاہب میں شرائط کفر و شرک کامل طور پر پائی جاتی تھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی تجسیم کا قائل ہو جانا، اس کے لیے زمان و مکان کا قائل ہو جانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ اس زمان و مکان کا خالق ہے، اس مادے اور مادیات سے اور نقائص سے، مخلوقات سے وہ پاک ہے۔ وَذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى وَخِذْلَانِهِ، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اور کچھ انسان اللہ کی توفیق سے بصیرت اور علم حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور توحید کے قائل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکار دیے جاتے ہیں، خذلان اور رسوائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَوْفِيقَهُ، پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق دینا چاہتا ہے، وَأَنْ يَكُونَ إِيمَانُهُ ثَابِتًا مُسْتَقِرًا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس شخص کا ایمان ثابت اور مستقر یعنی یقین کی بنیادوں پہ قائم ہو، سَبَّبَ لَهُ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُؤَدِّيهِ إِلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ دِينَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ جو اس کو پہنچا دیتے ہیں اس مطلب تک کہ وہ اپنا دین کتاب خدا یعنی قرآن کریم سے اور سنت پیغمبر سے حاصل کرے، کہ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام نبی پاک پر اور ان کی آل پر ہوں، بے علم و یقین و بصیرت، اور وہ کتاب خدا اور سنت نبی سے علم دین حاصل کرتے ہوئے علم و یقین اور بصیرت کے ساتھ ان کو حاصل کرے۔ فَذَاكَ أَثْبَتُ فِي دِينِهِ مِنَ
الجبال الرواسی، پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور اس کے لیے اسباب فراہم ہوں گے، وہ کتاب خدا کو اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم و یقین کے ساتھ حاصل کرے گا، تو پھر وہ اپنے دین میں ثابت اور پائیدار پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ومن اراد اللہ خذلانہ، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ رسوا کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے، وَأَن يَكُونَ دِينُهُ مُعَارًا مُسْتَوْدًا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا دین ایک عارضی اور ادھار کی طرح ہو کہ جب مرنے لگے تو پھر وہ ختم ہو جائے۔ نعوذ باللہ منہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ایسی حالت ہماری ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی بدنیتی کی وجہ سے اور اس کے دین کو عارضی قرار دے، سبب لہ اسباب الاستحسان والتقلید والتاویل، تو اس کے لیے اسباب فراہم کر دیتا ہے، وہ من پسند دین کو قبول کرتا ہے، دین کی چیزوں کو من پسند ہونے کی بنیاد پہ مانتا ہے، جو چیز اچھی لگی وہ لے لی، جو چیز بری لگی یا مشکل لگی تو اس کو چھوڑ دیا۔ تقلید کر لیتا ہے، بہانے کر لیتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہمارے ہاں اچھی پائی جاتی ہے، ہمارے بڑے اس کو مانتے ہیں، تو وہ پھر من پسند دین کی طرف چلا جاتا ہے۔ تعویل کر لیتا ہے، جو چیز پسند آ گئی اس کو تعویل کر لیا، چاہے وہ حرام ہی ہو اس کی تعویل کر لی، اور اگر کوئی چیز پسند نہیں آئی تو بے شک واجب بھی ہو اس کو تعویل کر کے نکل گیا۔ من غیر علم و بصیرت، اور وہ ان چیزوں میں علم و یقین کی طرف نہیں آتا، بصیرت حاصل نہیں کرتا۔ فذاک فی المشیۃ، تو ایسے شخص جو کیا ہوتے ہیں، دین ان کا عارضی ہوتا ہے، من پسند طریقے سے چلتے ہیں اور دوسروں کا حوالہ دے کے نکل جانے والے ہوتے ہیں، تعویلوں کے وہ پجاری ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اگر چاہے تو ان کے ایمان کو مکمل کر دے، یعنی ان کو بصیرت دے دے، اور اگر چاہے تو پھر بصیرت سے محروم ہی رہے۔ اس عبارت کے بارے میں علامہ ملا صدرہ کا نظریہ ان کی شرح اصول کافی سے دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا ہے کہ ہمارے زمانے میں فاسد اور باطل ادیان پھیل چکے ہیں، اے تشققت علیہم شقوق هذه الادیان الباطلہ، یعنی کہ باطل ادیان کے نظریات ان میں ڈیرے ڈال چکے۔ وانخرق اجماعهم الذی کان فی عہد النبی وتفرقت الامۃ علی نیف وسبعین، یعنی ان کا جو نبی اکرم کے دور میں ایک اتفاق ہوتا تھا دین کے واجبات پر اور محرمات پر، تو وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ہر بندہ اپنے طریقے سے دین کی ایک تفسیر کرنا چاہتا ہے، اور 70-72 جو فرقے کہے گئے تو اسی طرح کئی فرقے بن چکے۔ فافترقوا زمرا وتقطعوا امرهم بینهم زبرا من سبک السیل موضع قضا بثقا وبثوقا اذا خرقه وشقه، یہ جو ام بثقت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا بتاتے ہیں کہ بثق السیل موضع قضا بثقا وبثوقا اذا خرقه وشقه، جب کسی جگہ پہ سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو وہ اس چیز کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اندر ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ فانبثق انفجر وانخرق، جیسے وہ پھر کیا ہوتا ہے پھوٹ پڑتا ہے اور مختلف جگہوں سے اپنی راہ بنا لیتا ہے، اسی طرح یہ مختلف نظریات باطلہ بھی پھیل چکے ہیں۔ والمذاہب المستنشعہ التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك لقوله ستفترق امتی على 73 فرقہ والناجی منها واحدہ، تو یہ تو مشہور حدیث بھی ہے کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ان میں سے ایک کیا ہوگا نجات پانے والا ہوگا، اور باقی کیا مخلدون ہوں گے یا حالکون ہوں گے۔ جناب علامہ ملا صدرہ نے اپنی شرح اصول کافی میں اس کی مزید وضاحت کی ہے، قرآن کی آیات سے بھی اس میں استفادہ کیا ہے کہ لوگ ظاہری طور پر تو دین کا نام لیتے ہیں لیکن حقائق کی طرف نہیں آنا چاہتے، قرآن و سنت کے جو حقائق ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، من پسند چیزوں کی طرف جاتے ہیں، ایمان آتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتا ہے، فہم لا یفقہون، تو وہ حقائق کو نہیں سمجھ پاتے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اگر کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے پھر کفر اختیار کرتا ہے اور پھر اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی نہیں کرنے والا، سورہ نساء۔ اسی طرح مزید اس کی وضاحت وغیرہ کی گئی ہے علامہ امام کلینی کی عبارت میں بھی اور بعد میں بھی۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ الفاظ منقولہ میں تعویلیں کر کے اور عمومات مخصصہ کو لے لیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں
ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آیات سے استفادہ کیا ہے۔ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور قرار نہ دے تو اس کے لیے نور ہدایت حاصل نہیں ہوتا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ فضل الہی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت پائے گا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، تو اس طرح کی آیات ہیں کہ ایمان نور ربانی ہے۔ قَذَفَهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے ایمان سے۔ نیز انہوں نے فرمایا ہے کہ ایمان کے مقابلے میں کفر اور جہالت کی جو تاریکی ہے یہ بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں اور کسی کی بدنیتی کی وجہ سے اس پر رسوائی ڈالتا ہے تو اس کے لیے کفر و شرک کو اور جہالت و نادانی کو اس کے دل میں وارد کر دیتا ہے۔ ان کے بہرحال مراتب ہوتے ہیں کمال و قصور کے حوالے سے، شدت و ضعف کے حوالے سے۔ تو نور و ہدایت اور قرب الہی میں جو کامل ہیں وہ انبیاء ہیں، پھر اوصیاء ہیں، پھر ان کے بعد والے لوگ ہیں، اور ظلمت کفر و ضلال اور رحمت خدا سے دوری میں سب سے بڑے فرائنہ ہیں، دجاجلہ ہیں، پھر ائمہ ضلال اور رؤساء کفر و منافقین شمار ہوں گے، پھر ان کی گناہوں میں پیروی کرنے والے۔ تو ان کے بہرحال بے شمار مراتب ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نور ایمان کی دعا کرنی چاہیے اور اس میں کوشش کرنی چاہیے، اور ظلمت کفر و شرک اور جہالت سے توبہ کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح علامہ ملا صالح مازندرانی پہلے تو باسکا اور امباسکا یا امباسے کو کا لفظی معنی بیان کرتے ہیں لغت کی کتابوں سے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ادیان فاسدہ یعنی غالب آ چکے ہیں اور سیلاب کی طرح ہر چیز کو بہاتے جا رہے ہیں، تو یہ استعارہ مکنیہ و تخیلیہ ہے، یعنی اس میں بیان کیا گیا کہ کس طرح یہ چیز آتی ہے اور بہت ساری نسلوں کو اور مخلوقات کو اپنے شبہات میں گھیر لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ دین خدا اور دین حق سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور حقائق کو تعویلوں کی نظر کر دیتے ہیں اور ان کو ادراک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے ایسی تعبیریں استعمال ہوئی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشہور فرمان ہے ستفترق امتی علی 73 فرقہ الناجی منہا واحدہ، کہ 73 یعنی مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے، بہت سارے گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی میری امت اور ان میں سے ایک نجات حاصل کرنے والا ہوگا۔ اور وہ جو پھر مختلف نظریات بناتے ہیں تو حتیٰ اتنے اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دین کی اساس سے دور ہو جاتے ہیں۔ علامہ امام کلینی کی کتاب میں اور ان کی عبارت میں ایک چیز کی طرف فوکس کیا گیا تھا، خاص اس کی طرف توجہ تھی، وہ توفیق الہی اور خذلان الہی ہے۔ اس کے حوالے سے شرح اصول کافی میں علامہ ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں التوفیق و توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیری، یعنی اللہ تعالی جب کسی نیک کام کے لیے انسان کو اسباب فراہم کر دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے۔ وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى نُصْرَةِ الطَّالِبِ وَإِعَانَتِهِ عَلَى طَلَبَتِهِ، یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نیکی کے خواہشمند کی مدد ہوتی ہے اور اس کی اعانت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت اندھی بانٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی نیک نیتی اور کوشش کی بنیاد پر اسے عطا ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین، قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ توفیق کا معنی ہو گیا۔ خذلان کا کیا معنی ہے؟ عدم الاعانت لمن اعرض عنہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے روگردان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مدد نہیں کرتا۔ پھر وہ چوری ڈاکہ اور مختلف غلط راہوں کا انتخاب کر کے مال و دولت بہت جمع کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے سوائے عذاب کے ان کو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے نیکیوں کے راستے کی، اور جو لوگ اس پر چلتے ہیں تو مزید توفیقات ان کو ملتی ہیں، اور برائی کے راستے کو بھی اس نے روشن کر کے بیان کر دیا ہے۔ اب جو لوگ
برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے خذلان اور رسوائی ان کو شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ جبر کرتا ہے نہ ظلم کرتا ہے۔ واللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ توفیق اور خذلان نہایت اہم اسباب ہیں۔ مخلوقات کے کمال و زوال کے علل و اسباب میں توفیق الہی، لطف الہی اور عنایت الہی کا بڑا دخل ہے۔ توفیق، لطف، عنایت، فضل و کرم الہی، رحمت الہی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال حاصل کرنے کے لیے خلق فرمایا ہے، تو وہ اس کی ہدایت کے لیے اس نے آسمانی کتابیں، انبیاء، اوصیاء کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ مزید بھی جب انسان کی کوشش کو دیکھتا ہے، نیک نیتی کو دیکھتا ہے، تو اس کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں خذلان کا لفظ ہے، استدراج کا لفظ ہے، املاء کا لفظ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، محرمات کا شکار ہو جاتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خذلان اور رسوائی ان کو شامل حال ہوتی ہے۔ استدراج کا بھی لفظ آیا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو ہم ان کو استدراج کا شکار کر دیتے ہیں، یعنی دھیرے دھیرے وہ اسی میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ جیسے مکڑی ایک جالا بنتی ہے تو خود ہی اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ انما نملی لہم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ مزید گناہوں کا ارتکاب کر لیں اور توفیقات توبہ اور واپسی کا پھر ان کے پاس راستہ نہیں رہ جاتا۔ جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ توفیقات باری تعالیٰ کے اسباب اور عوامل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا عامل یہ ہے کہ معارف اور عقائد کی یقینی شناخت ہونی چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور جو بنیادی عقائد ہیں ان کی معرفت یقینی بنیادوں پر حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ مزید اس کو توفیقات سے نوازتا ہے۔ عمل صالح اور نیکوکاری اس کو اس باب میں کام آتی ہے، اور اسی طرح نیک نیتی اور کمال طلبی جب اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو مزید توفیقات سے نواز دیتا ہے۔ اب تک امام کلینی کے بیانات میں اور باقی شارحین کے بیانات میں جس چیز کو ہم نے بار بار مشاہدہ کیا ہے وہ علم و یقین کی تاکید ہے اور جہالت و نادانی سے دوری اختیار کرنے کی تاکید ہے۔ تو علم و یقین اور جہل مرکب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ چونکہ جو بندہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے تو وہ بھی یقین اس معنی میں کہ 100% پر چل رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی بندہ سمجھانا چاہے تو الٹا وہ گلے پڑ جاتا ہے کہ بھائی آپ غلط ہو گئے، میں تو ٹھیک چل رہا ہوں۔ تو جہل مرکب کا معنی ہوتا ہے کہ وہ بندہ نہ جانتے ہوئے بھی اس پر ڈٹ جاتا ہے، جبکہ علم و یقین کا معنی ہوتا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اور روشن اور واضح ہوتی ہے چیز اس کے لیے۔ تو پہلا فرق اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ علم و یقین میں واقعیت اور حقیقت کشف ہوتی ہے، اس کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ یقین اور علم تب ہوگا کہ جب وہ واقعیت تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک راستے پر چل کے اگر وہ جا رہا ہے تو پھر وہ کیا علم و یقین کی وادی ہوگی۔ جہل مرکب میں واقعیت مجہول ہوتی ہے، ایک غلط چیز کو وہ حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو اسی طرح علم و یقین میں نورانیت اور صفائے قلبی موجود ہوتی ہے۔ جو بندہ حقائق کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نور اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، وہ پھر بد اخلاقی نہیں کرتا، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدھے راستے پہ۔ جہل مرکب میں جہالت اور تاریکی ہوتی ہے اور مکمل اندھیرا ہوتا ہے، سمجھنے کی فکر اس سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت پہ بعض اوقات اتر آتا ہے، اور کیا ہوتا ہے ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ دنیا آسانی سے پہچان لیتی ہے کہ اس کا مشن کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ کو چھوڑ کر اپنا کوئی اس نے ایک مشن بنا لیا جس کی وجہ سے یہ حقیقت کو سمجھنے کی طرف بھی نہیں آنا چاہتا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ معارف اور عمل میں اختلافات کی بنیادوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑتا ہے اور مختلف ادیان اور اپنے گروہ بناتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ علم اور یقین سے دوری اور بصیرت سے دوری ہوتا ہے۔ اور امام کلینی نے پھر ایک اشارہ بھی کیا ہے کہ توفیق اور خذلان باری تعالیٰ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اس کی حقیقت کو بھی بیان کیا گیا اور متعلقہ جو بحثیں ہیں ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔